اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ ارشاد ہوا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام غریب تھا۔ اردو میں یہ اردو والا غریب نہیں ہے، عربی والا غریب ہے۔ اردو میں غریب کہتے ہیں کس کو؟ جس کے پاس مال و متاع کم ہو۔ عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں، اجنبی جس کا پہچاننے والا کوئی نہ ہو، اسٹرینجر جس کو کہیں، فارنر بھی اس کو کہہ سکتے، جو اس علاقے کا نہ ہو، جس کا تعلق دوسرے علاقے سے ہو، یا جس کو جانتا کوئی نہ ہو، یا جس کی پہچان نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام غریب تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا، پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے یہ بہت عجیب سا معاملہ تھا، سٹرینج معاملہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی، مستقبل کی بات بتائی۔ فرمایا وَسَيَعُودُ، ان قریب یہ ہوگا کہ یہ لوٹ آئے گا، کما بدأ، جیسے کہ یہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی اس کی جو اجنبیت ہے وہ پھر واپس آ جائے گی جیسے کہ ابتدا میں یہ اجنبی تھا۔ فطوبی للغرباء، پھر اس وقت وہ لوگ کہ جو اس اجنبی اسلام کے ساتھ جڑیں گے وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے، غرباء ہو جائیں گے۔ فطوبی للغرباء، تو پھر خوشخبری ہے ایسے غریبوں کے لیے، پھر خوشخبری ہے ایسے غریبوں کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے سٹرینجرز کے لیے خوشخبری ہے۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی عرب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا اس دین کو نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مسلسل محنت اور کوشش، جاں فشانی، اور اس پر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہاتے تھے۔ ان قربانیوں سے، اپنا وطن چھوڑنے سے، اپنا گھر بار چھوڑنے سے، کسی کے پاس 80,000 درہم کا سرمایہ تھا، وہ سارا کا سارا اس اسلام پر لوٹا دینے سے کیا ہوا کہ اسلام کی جان پہچان ہوئی، اسلام کو لوگ جاننے لگے۔ لیکن کس سے؟ قربانی سے، محنت سے جو ہے وہ اسلام کو جاننے لگے۔ تو پھر کہا کہ یہ ایک وقت آ گیا اسلام کے عروج کا، جیسے کہا گیا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، تو اب تم دیکھتے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اب اسلام میں داخل ہوتے، اب سارے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب اسلام کو قبول کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اب اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اسلام کو طاقت مل گئی۔ تو یہ ایک عروج کا وقت اسلام کا آ گیا، لیکن ابتدا میں یہ غریب تھا۔ ابھی کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا ایسا ذریعہ موجود تھا جو اور کسی کے پاس نہیں۔ آپ مستقبل کی بات بھی بتا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ تھا، وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا براہ راست رابطہ تھا، اور بتا دیا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام پہ پھر وہی حالت طاری ہوگی جو اس کی ابتدا میں تھی۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ اسلام جو ہے، یہ جو دو مسجدیں ہیں، مسجد الحرام، حرم مکی اور حرم مدنی، اس کے درمیان رہ جائے گا، یا یہ ہے کہ اس میں رہ جائے گا،
اور ایک حدیث میں ایسے بھی ہے کہ بس مدینے میں رہ جائے گا اور باقی ساری جگہوں سے دنیا سے اسلام غائب ہی ہو جائے گا۔ اسلام پہ وہ وقت آنے والا ہے، لیکن وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ کچھ تو ایسے تھے نا کہ جب اسلام طاقت میں آ گیا تو پھر تو اسلام کو قبول کرنا ہی تھا، لیکن آگے چل کے پھر یہ ہوگا کہ جب اسلام طاقت میں نہیں ہوگا، اسلام غالب نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ لوگ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا دین ہے اس پہ چلیں گے، تو کہا گیا کہ وہ لوگ بھی پھر اجنبی ہوں گے۔ فطوبى للغرباء، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے ایسے وقت میں جب اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، تو جو لوگ اسلام پہ چلیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ توئے سے خوشخبری کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں خوشخبری ہے۔ فطوبى للغرباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے۔ جلتا ہوا انگارہ آپ ہاتھ میں پکڑیں تو اس کو ہاتھ میں پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کی رسم و رواج سے اگر آپ شروع کریں تو کوئی شخص یہ کہے اگر کہ میں نے رسم و رواج میں وہ خواہ شادی بیاہ کی ہو، خواہ وہ فوتیدگی کی ہو، خواہ وہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو رسم و رواج ہے وہ ہو، میں ان ساری رسوم میں اسلام کے مطابق چلوں گا، اسلام کو چھوڑ کے نہیں چلوں گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنی ڈھیر ساری غیر اسلامی رسمیں ہیں ہمارے پاس، شادی بیاہ کی بھی، فوت ہونے کی بھی، اور بھی خوشی اور غمی کے جو لمحات ہیں ان کی، کہ لوگوں سے آپ کو پھر کٹ جانا پڑے گا۔ کہیں کوئی آپ کو برتھ ڈے پہ بلائے گا، آپ کہیں گے جی برتھ ڈے بنانا تو مناسب نہیں ہے، اور کسی رسم پہ بلائے گا، آپ کہیں گے یہ رسم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شادی میں کسی تیل مہندی پہ کسی اور جگہ بلائے گا، آپ کہیں گے جی لڑکی والوں کے ہاں کھانا کھانا اللہ کے نبی سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ولیمے کی دعوت ہے۔ وہ کہیں گے لو جی نیا اسلام آ گیا، اس نے باپ دادا کی جو ہے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، یہ تو بالکل کیا ہو گیا چلو اس کا سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، نہ یہ ہماری طرف آئے نہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اجنبی ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بلائے گا نہیں۔ ہاں اگر آپ کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا اسلام لے لیں، تھوڑا سا رسم و رواج لے لیں کہ تاکہ مجھے لوگ میرے ساتھ مقاطعہ نہ کر لیں، میرے ساتھ کٹ آف ہی نہ کر لیں، میں زندہ کیسے رہوں گا، تو پھر تو چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ پوری طرح اسلام پہ آ جائے تو آپ غریب ہو جائیں گے، کہیں گے اس کو نہ بلانا، اس نے آ کے یہی بات کہنی ہے، یہ بھی چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، تو ایسے اس نے آ کے نا ہمیں تنگ ہی کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ ہی بلاؤ، اس کو کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ میں دین پر عمل کروں گا۔ تو آج وہ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اس سے بھی اور بھی برا وقت آنے والا ہے، لیکن ابھی تقریباً ہم اس وقت میں آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں اگر آپ اسلام پر عمل کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر علیحدہ رہنا پڑے گا، پھر زیادہ جو ہے نہ زیادہ جگہوں پہ بلائے جائیں گے، نہ زیادہ جگہوں پہ بٹھائے جائیں گے، نہ زیادہ آپ کو ویلکم کیا جائے گا، الگ رہنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے ارشاد فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیں، جن کو الگ کر دیں، جن کو اپنے گھروں میں نہ بلائیں، جو اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں رہتے ہوئے اجنبی بن جائیں، جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پر چلنے کی وجہ سے اتنی جو مشکل ان کو ہے اس پہ خوشخبری دی، لیکن اب یہ کرے گا کون؟ تو بہت مشکل کام۔
حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہی کی طرح کے وہ نوجوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے آ کے ایسے کندھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ کوئی اجنبی ہوتا ہے، او عابر السبیل، او عابر سبیل، یا تو راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی ہے یا جیسے راہ چلتا مسافر۔ اب راہ چلتا مسافر جو ہے اس کی دنیا میں جب وہ راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو بہت سی منزلیں آتی ہیں، کسی منزل پہ وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ اگر وہ وہاں ٹھکانہ بنا لے گا تو اس کی جو اصل منزل ہے وہ کھوٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہاں پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ ہاں، راہ چلتا مسافر یہ کرتا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر اسے کہیں آرام کرنا ہے تو چلو کچھ گھنٹے ٹھہر جائے گا، کہیں پہ سونے کی حاجت ہے سو جائے گا، کہیں رک کے کھانا کھا لے گا، کہیں موسم جو ہے وہ سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، کہیں چھاؤں کا انتظار کرے گا، کسی جھاڑی کے نیچے بیٹھ جائے گا، لیکن وہ کسی جگہ بھی اپنا گھر نہیں بناتا۔ کیوں نہیں بناتا؟ اس کی منزل ہی کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر جا رہا ہے نا، راہ چلتا مسافر ہے نا، ایک جگہ سے چلا وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ یہ کیا بات کہ وہ راستے میں گھر بنانا شروع کر دیں؟ تو دنیا کو کہا گیا یہ تمہارے لیے راستہ ہے، تو رہنا کیسے ہے پھر؟ اجنبیوں کی طرح رہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، مطلب دل نہ لگاؤ یہاں پہ مال و متاع ایسا بنا لو کہ اس کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے، تو وہ منزل جو تمہاری ہے وہاں کیسے پہنچو گے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کے ساتھ طرز عمل اختیار کرو تو تب جا کے معاملہ ہے۔ اس چیز کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ملک میں جب ان کی معاش کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہیں کسی فارن کنٹری کا ویزا لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، کہیں عرب میں چلے گئے، کہیں انگلینڈ چلے گئے، کہیں امریکہ چلے گئے، ہوتے وہ پاکستانی۔ ان میں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ تو وہ ہیں کہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا یہاں تو بڑے مزے، جو کمایا وہیں کھایا پیا لگایا ختم کر دیا۔ لیکن ویزے والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دن خبر آتی ہے کہ چلو بھائی تمہارا ویزا کینسل ہو گیا، یا اس کی مدت ہوتی ہے 2 سال کے لیے لگا، 3 سال کے لیے لگا، اتنے کے لیے گھر واپس جانا ہے۔ تو پھر جب گھر واپس جائیں گے تو گھر کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، سارا تو وہاں پہ کھا پی لیا۔ لیکن جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہوشیار، وہ اپنی منزل کو نہیں بھولتے، ان کی منزل گھر واپس آنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کماتے ہیں، جو ضرورت کا کھانا وانا وہ کرتے ہیں، باقی گھر بھیج دیتے ہیں۔ گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکان بناؤ، ادھر زمین لے لو، مکان بناؤ، میں نے 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد واپس آنا ہے ادھر، میں نے ساری زندگی وہاں فارن میں تو نہیں رہنا نا، واپس آنا ہے مڑ کے۔ تو اگر ان کے گھر والے بھی یہ بات سمجھتے ہوں، اگر وہی پیسے اڑا دیں تو پھر مصیبت۔ لیکن اگر وہ یہ بات سمجھتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے سفر پہ گیا ہوا ہے اور یہاں پہ واپس اس کا گھر اصل میں یہ ہے، یہاں کی آرام اور آسودگی اور آسائش کے لیے یہ وہاں گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے حکم کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق اس کے پیسے لگاتے ہیں۔ پھر جب اس کا گھر بن جاتا ہے، کوٹھی بن جاتی ہے، کار خرید لی جاتی ہے، اچھا جو ہے وہ بینک بیلنس کر لیتا، وہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ واپس رہنے کی جگہ تو اس کا اپنا گاؤں اپنا گھر ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان ہے، اس کو یہ کہاں سے ویزا لگوا کے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا؟ آپ اور میں کہاں سے آئے ہوئے؟ کہاں سے نکالے گئے؟ ہمارے جد امجد کو کہاں سے نکالا تھا؟ جنت سے نکالا۔ ہم تو جنت کی چیز ہے نا، تو ہم نے وہاں واپس بھی تو جانا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ کون سی جنت اور کیا، یہ دنیا ہی ہے، بس یہیں پہ میں رہوں گا، یہیں پہ کھاؤ پیوں گا، سارا جو کماؤں گا یہیں خرچ کر دوں گا، یہیں کی آسودگی، یہیں کی آسائش، یہیں کا آرام، وہی اس کی نظر میں ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف آدمی تو کوئی بھی۔ رہنے کی اصل جگہ تو جنت ہے۔ ہاں کوئی شخص ایسا ہو وہ کمائے، اپنی ضرورت
جتنی مناسب ضرورت ہے اس کے مطابق ادھر خرچ کرے، باقی ادھر گھر میں بھیج دے، جہاں اس نے جانا ہے وہاں بھیج دے۔ تو وہاں تو جانا سب نہیں ہے نا، پھر کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہاں جانے سے انکار کر دے اور اس کا یہاں سے ویزا نہ لگے؟ حضرت ابو ذر جو ہیں ان کے ہاں کچھ لوگ گئے تو انہوں نے ان کے گھر میں ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے گھر کا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں سے شفٹ ہونا ہے تو سامان ادھر بھیج دیا ہوا۔ ابو ذر کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، میرا وہ جو دوسرا گھر ہے سامان ادھر بھیج دیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی سامان نہیں میرے پاس۔ تو کسی نے اسی طرح ایک اور صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ وہ جو چند دن تم نے ادھر رہنا ہے اس کے لیے تو سامان رکھ لیتے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے کہاں رہنا، ابھی مالک مکان نکال دے گا یہاں سے، یہ تو میں اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتا، ابھی آرڈر آ جائے گا نکلو مکان خالی کرو۔ تو اس وقت ایمرجنسی میں وہ سامان کدھر بھیجوں گا؟ تو میں نے پہلے ہی بھیج دیا سارا جو سامان ہے ادھر، بس چند دن رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جو ضروری تھا، عیاشی کے لیے نہیں۔ عیاشی کی جگہ تو وہ ہے نا، وہاں محل ہوگا اور عیاشی بنتی بھی وہاں پہ، یہاں تو بہت سارے مسائل ہیں نا، تو وہاں بھیج دیا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ تو دنیا کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہے نا رہنے کا، دنیا کو قرآن مجید نے متاع کہا ہے، متاع، جس کا جو سامان ہے، متاع الحیات الدنیا۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ وہ سامان جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو، عیاشی کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے ضروری، مناسب۔ کسی کا لیونگ سٹینڈرڈ لو ہے، کسی کا تھوڑا ہائی ہے، ٹھیک ہے، جو جس طرح کا اللہ نے جس کو پیدا کیا، کسی کو امیر پیدا کیا ہے، کسی کو غریب پیدا کیا ہے، کسی کا 4 پیسے میں گزارا ہو جاتا ہے، کسی کا 4 میں نہیں ہوتا، 10 میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو، ضرورت پوری کرے، باقی بھیج دے ادھر۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ ویسے وہاں جو بھیجنے کے اللہ نے بھی درجے قائم کیے ہوئے، پہلا درجہ جو ہے وہ سب سے چھوٹے والا کیا ہے کہ تم اپنے جو بھی کماؤ اس کا 40واں حصہ میرے پاس بھیج دیا کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ، فرض ہے۔ اگر اپنی کمائی کا 40واں حصہ وہاں نہیں بھیجو گے تو پوچھوں گا، پھر تم میں سزا بھی ملے گی۔ 40واں حصہ وہاں بھیج دیا کرو۔ 40th پارٹ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے نا، 2.5۔ تو یہ اللہ نے فرض قرار دے دی تاکہ لوگ جو ہیں بہرحال وہاں بھیجیں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ اپنے مال میں سے 10% حصہ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا۔ تو کیا ہوگا کہ سارا مال خرچ کرنے کا ثواب دے دوں گا۔ جو 100 روپے کمائے اور 10 روپے اللہ کے ہاں دے تو میں اس کو ثواب کتنا دوں گا؟ 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب دوں۔ پھر اس سے اوپر ہے، مسلم شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک کسان تھا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً آسمان سے بارش برسائی، ارد گرد کے کھیت جو تھے وہ سارے بنجر اور ویران تھے۔ آسمان سے آواز آئی بادلوں کو کہ فلاں شخص کے کھیت پہ جا کے برس جاؤ۔ تو ایک صاحب سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کدھر سے آواز ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا کہ بادل جمع ہو رہے ہیں اور وہ ایک جگہ برس گئے اور پانی چلنا شروع ہو گیا، وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ تو چلتے 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 ایک صاحب کو دیکھا، سخت تپتی دھوپ میں وہ کدال لے کے اپنا کھیت سیدھا کر رہے تھے اور وہ سارا پانی آ کے ان کے کھیت میں لگ گیا، اس کو سیراب کر دیا۔ انہوں نے کہا واہ بھائی یہ تو بڑی زبردست کو مسئلہ ہے۔ تو پوچھا ان سے کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں، کوئی خاص بات تم نے دیکھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہوا، یہ جو پانی تمہارے کھیت میں آیا ہے یہ ارد گرد کسی کھیت کو اس نے سیراب نہیں کیا، یہ تم نے کون سی انشورنس کرا رکھی اللہ کے ہاں کہ یہ تمہیں اتنی سخت تپتی دھوپ میں صرف تمہیں ہی پانی مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا طریقہ کار یہ ہے، میں جو بھی کماتا ہوں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ واپس لگا دیتا ہوں اس کاروبار میں، ایک حصہ گھر والوں کو دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں،
33% میں اللہ کی راہ میں دے دیتا. 10% سے بھی اونچا ہو گیا. 33%. یہ ایک ایسی انشورنس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا نقصان کبھی نہیں ہونے دے گا. جو اس کی آزمائش ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یسألونک، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں بار بار. کیوں بار بار سوال کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت پہ آیت آ رہی ہے، حدیث پہ حدیث آ رہی ہے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کتنا خرچ کریں؟ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں. تو اللہ کے نبی نے سب سے ٹاپ کا درجہ بتا دیا. درجے ہیں نا. آیا قل العفو، قل العفو، عفو ساری خرچ کر دو. عربی میں عفو اس مال کو کہتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے بچ جائے، بچت، جس کو آپ بینک بیلنس میں رکھوا دیتے ہیں. کہا کہ ضرورت پوری کرو کر کے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ سب سے اونچا درجہ ہے. نفل ہے، فرض نہیں ہے. جس کی ہمت ہے وہ کر کے دیکھے. اللہ نے نفل رکھا ہے اس کو، لیکن درجہ اس کا بہت اونچا. فرض نہیں کیا، کیوں؟ آپ اور میں کر ہی نہیں سکتے. یہ تو خاص لوگ ہی کریں گے. ویسے ہم بھی خاص لوگ بننے کی کوشش کریں تو اپنی ضرورت کا مال لگا کے باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. ہمارے ایک دوست تھے، نوجوان آپ ہی کی طرح میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے. تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو ان کی جاب کا آغاز ہوا تو کہنے لگے کیا کروں. تو میں نے انہیں یہ مسلم شریف والا قصہ سنایا. میں نے کہا یہ کرو. تو اس میں بڑی بحث ہوئی ہماری. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو. میں نے کہا دے دو. بچے گا کیا؟ 30-40 ہزار تو ملیں گے، 50 ہزار ملیں گے اس میں سے. میں نے کہا دیکھ لو. اب یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ حساب کتاب میں آنے والی نہیں، یہ حدیث میں آئی ہے. یہ عقل سے نہیں، نقل سے سمجھا. نقل ان علوم کو کہتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوئے. ایک تو آپ نقل کرتے ہیں نا امتحان میں، وہ نہیں. جو نقل اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ نے بھیجا اور وہ نقل ہوتے ہوتے ہمارے پاس پہنچا. دوسرا عقل والا. میں نے کہا بھائی یہ عقل والا علم نہیں، یہ نقل والا علم ہے. یہ تجربہ کر کے ہی سمجھ آئے گی، ویسے تو نہیں سمجھ آئے گی. تو بہت انہوں نے سوچا. انہوں نے کہا اوکے لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی، میں کرتا ہوں یہ. تو انہوں نے جب ابھی ہاؤس جاب میں تھے، پیڈ ہاؤس جاب ان کو ملی، تو کہتے عجیب معاملہ ہے میرا. میں نے کہا کیا؟ کہتے میرے پیسے نہیں ختم ہوتے. میرے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، میرے کولیگز، گھر سے بھی پیسے منگواتے ہیں، پھر مجھ سے بھی ادھار لیتے ہیں. گھر سے تنخواہ، پھر گھر سے پیسے منگواتے ہیں، پھر مجھ سے ادھار لیتے ہیں. کہتے ہیں مولوی تو یہ بتا تیرے پیسے کیوں نہیں مکتے؟ تیرے پاس کون سا ایسا جنتر منتر ہے کہ تیرے پیسے ختم نہیں ہوتے؟ نہیں، بس میرا یہی طریقہ ہے، میں اس طرح کرتا ہوں. تیسرا ایسا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو اس پہ بھی وہ نہیں آئے نا. لوگ کہتے ہیں تیسرا ایسا اللہ کی راہ میں دے. پہلے ہی گھر سے منگا کے خرچ کرتے ہیں اور تم کہتے ہو تیسرا ایسا اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں. انہوں نے کہا یہ بات عقل کی ہے ہی نہیں ہے، یہ نقل کی بات ہے. تو وہ جو گھر ہے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، اب ویزے پہ یہاں بھیجا ہوا ہے، اور یہاں سے جو ایگزٹ ہوگا نا وہ بھی زبردستی ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کو ڈیٹ دی جائے گی کہ جی 6 مہینے کی 15ویں تاریخ کو آپ کا یہاں سے واپسی کا ٹکٹ ہو گیا. نہ نہ نہ، بیٹھے بٹھائے یوں جہاز آئے گا لے جائے گا آپ کو. تو آپ پلان نہیں کر سکتے کہ اچھا جب مجھے میرا آ جائے یہاں سے نکلنے کا تو اس دوران میں کروں گا. آپ کو ہر روز کرنا پڑے گا. آپ اس اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی یہ 1/3 والا آزما کے دیکھیں. اگر پیسے خرچ ہو گئے نا تو مجھ سے گارنٹی لے لیں نہیں ہوتے. جس کے بہت کم ہے نا گھر سے ملتے یا وہ بھی آزما کے دیکھیں. ہمارے یہاں پھر کسی لوگوں کو میں بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہمارے پاس پیسے آئیں گے نا تو ہم کر لیں گے. میں نے کہا کبھی نہیں آئیں گے. پیسے آئیں گے تو کر لیں گے یہ نہیں، کر لو تو پیسے آئیں گے. اس پہ عمل کر لو تو پیسے آئیں گے. پہلے آگ میں کودنا پڑتا ہے، پھر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہیں کہ
اے اللہ آگ میں کود تو جاؤ لیکن جلائے گی، تو اللہ نے گارنٹی دی نہیں تم کود جاؤ، آگ کو ہم ٹھنڈی کر دیں گے۔ وہ تو گرم آگ میں کودے تھے، تو آپ کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1/3 اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، بہت مشکل ہے۔ شیطان آ کے یہاں ڈیرا لگائے گا۔ وہی جو ڈاکٹر صاحب میں ان سے کہتا ہوں تو آج بھی پوچھتا ہوں کیا حالات ہیں، کہتے ہیں جب تنخواہ ملتی ہے اس تیسرے حصے پہ شیطان مجھے ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے آج بھی، حالانکہ میں کئی سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، کہتا ہے اس مہینے نہ دے، مہنگائی بہت ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، ان کی شادی بھی ہوگی اب، کہتے ہیں پھر بھی پیسے مجھے کم کبھی نہیں پڑے، لیکن کہتا ہے ہر مہینے شیطان آ جاتا ہے اور میرے ساتھ اتنی بحث کرتا ہے اور کہتے ہیں میں نے پھر یہ طے کیا ہے کہ پہلے یہ والا حصہ نکالوں گا، ورنہ یہ کمینہ مجھے چھوڑے گا نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھے پھیر دے گا اس سے، تو کہتے ہیں پہلے میں وہ پیسے نکال لیتا ہوں، باقی پھر معاملات جو ہیں بعد میں کرتا ہوں۔ کس لیے نکالتا ہوں؟ اس گھر میں واپس جانا ہے۔ دیکھیں پیسے کمانے کی کوئی ممانعت نہیں اسلام میں، عموماً آپ شاید میری باتوں سے سمجھیں یا کچھ آیات سے یہ بات لوگ نکال لیتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کرو سائڈ پہ بیٹھ کے، نہیں، بہت پیسے کماؤ، جتنے کما سکتے ہو کماؤ، آخرت کی قیمت پہ نہ کمانا، آخرت کے نقصان پہ جو پیسہ کمائے گا وہ اس نے اپنا گھر خراب کر دیا، اس نے اپنا مستقبل خراب کر دیا، اس نے اپنا اصل کیریئر خراب کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات